बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र, वो सिलसिला जो हमारे दिलों को अल्लाह की रोशनी से मुनव्वर करता है, जो हमें लेकर चलता है उन अजीम हस्तियों की तरफ जिन्होंने अंधेरों में ईमान का चिराग रोशन किया। आज हम चलने वाले हैं उस अजीम नबी की तरफ जिसे दुनिया खलीलुल्लाह कहती है, जिनका जिक्र सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में भी बुलंद है, जिनकी कुर्बानी ने रहती दुनिया तक के मोमिनों को सबक सिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। मिलाद और इब्तिदाई जिंदगी। ये वो वक्त था जब दुनिया शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती, हर तरफ नफ्स परस्ती और हर तरफ जुल्मत की हुकूमत। बाबिल का शहर, जिसे आज इराक में हिल्ला के करीब समझा जाता है, यहीं एक खानदान में पैदा हुआ एक बच्चा जो आने वाले वक्तों में पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग बनेगा। इस बच्चे का नाम था इब्राहीम। उनके वालिद का नाम आजिर था, जो खुद बुत बनाता, बेचता और लोगों को शिर्क की तरफ बुलाता। एक बाप जो दुनिया के सबसे बड़े गुनाह शिर्क का दाई हो, और बेटा जो आने वाला सबसे बड़ा तौहीद का दाई बनेगा। कैसा तजाद, कैसा सस्पेंस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक जुस्तजू रखने वाले, सच की तलाश में सरगर्दां और दिल में नूर इलाही लिए हुए पैदा हुए। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनकी आंखों ने मुआशरे की घुटन को देखा। लोग लकड़ी, मट्टी और पत्थर के बनाए गए बुतों के सामने झुक रहे थे, उनसे दुआएं मांग रहे थे और उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल सवाल करता, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद बोल नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, ना खुद को बचा सकते हैं, ना हमें बचा सकते हैं। अक्ल की रोशनी में शिर्क का इनकार। एक दिन वो अपने वालिद से मुखातिब हुए, जैसे कि कुरान में सूरह मरियम 19 से 42 से 45 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे अब्बा, आप इस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है और ना ही आपको किसी बात में फ़ायदा दे सकती है। वालिद नाराज़ हुआ, कौम गुस्से में आई, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल तौहीद के नूर से भर चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, चांद, सूरज, सितारे। एक लम्हे को गौर किया, लेकिन जब वो गायब होते तो कहते, मैं ऐसे को रब नहीं मानता जो गुरूब हो जाए। सूरह अल-अनाम 76 से 79 में। यह अल्लाह की तरफ से वही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद की तरफ हिदायत मिल चुकी है, और अब वो सिर्फ तलाश नहीं कर रहे थे, वो अब हिदायत का जरिया बनने वाले थे। बुतों का तोड़ और अजीम चैलेंज। कौम ने इनकार किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमली कदम उठाया। एक दिन जब पूरी कौम किसी मेले पर गई हुई थी, वो बुत खाने में दाखिल हुए और एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए तो देखा कि उनके माबूद खाक में मिल चुके हैं। गुस्से से पागल हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, यह हमारे माबूदों के साथ किसने किया? इब्राहीम ने निहायत अक्लमंदी से जवाब दिया, शायद ये बड़े वाले ने किया हो, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। सूरह अल-अनबिया 63। कौम शर्मिंदा हुई, लेकिन तकब्बुर ने सच को कबूल ना करने दिया। उन्होंने कहा, जला दो इसे और अपने माबूदों की मदद करो। सूरह अल-अनबिया 68। आग में डाले जाने का वाकया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। ये आग इतनी शदीद थी कि लोग करीब जाने से भी डरते थे। एक मंजनीक के जरिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, लेकिन जैसे ही वो आग में गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खलील को बचाने के लिए हुक्म देता है, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। सूरह अल-अनबिया 69। और आग जो हर चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर देती है, इब्राहीम के लिए नरम, रहमत और ठंडक बन गई। कौम हैरान थी, लेकिन इब्राहीम सलामत बाहर निकल आए। यह अल्लाह की मदद की एक निशानी थी कि जब बंदा ईमान पर कायम हो तो कायनात उसकी मदद को आती है। हिजरत का आगाज़। इस जुल्म के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अपनी अहलिया हज़रत सारा के साथ और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ। ये सफ़र था ईमान का, तौहीद का और अल्लाह की राह में कुर्बानी का। उन्होंने बाबिल को छोड़ा
اور اللہ کی رضا کے لیے زمین پر چلے۔ یہی ہجرت بعد میں اللہ کے بہت سے انعامات کا سبب بنی۔ اولاد کی دعا اور حضرت ہاجرہ کا واقعہ۔ برسوں بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ چکی تھی اور اب تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا جو ایک نبی کی زبانی نکلی تو آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافحات 100۔ اور اللہ نے انہیں خوشخبری دی ایک بیٹے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے یہ بیٹا پیدا ہوا، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ سایہ۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے اس پر عمل کیا۔ زمزم کا معجزہ۔ حضرت ہاجرہ تنہا، ننھا بچہ پیاس سے بحال، ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، تب اللہ نے زمین سے چشمہ جاری کیا، وہ چشمہ جسے آج دنیا زمزم کہتی ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کی استقامت، حضرت ابراہیم کی اطاعت اور حضرت اسماعیل کی برکت سے اللہ نے مکہ کو بسایا۔ بیٹے کی قربانی ایک عظیم خواب۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل اب ایک نوجوان بن چکے تھے۔ تابعدار، خوبصورت اور خالص ایمان کے سانچے میں ڈھلا ہوا بیٹا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ خواب مسلسل 3 راتیں آیا۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ سورہ صافحات 102۔ کیا جواب تھا اس بیٹے کا؟ ایمان، وفا اور تسلیم و رضا کی معراج۔ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تصور کیجئے، باپ ہاتھ میں چھری، بیٹا پیشانی کے بل لیٹا ہوا، دل رو رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، لیکن ایمان قائم ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم چھری چلانے لگے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھا دیا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سورہ صافحات 105 سے 107 تک۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا نازل فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قربانی کی سنت شروع ہوئی، جو آج بھی ہر ذوالحجہ میں جاری ہے۔ خانہ کعبے کی تعمیر۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، اور میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سورہ البقرہ 125۔ کعبہ اللہ کا پہلا گھر، جس کی اینٹیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل پتھر لا رہے ہیں اور باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ 127۔ یہ کعبہ جس کا طواف آج لاکھوں کرتے ہیں، اس کا آغاز ایک نبی کے ہاتھوں ہوا، جو اپنے بیٹے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے زمین پر خدا کا گھر بنا رہا تھا۔ دعاؤں کا خزانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف عمل نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ وہ دعا کرتے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ اور یہ عظیم دعا، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیاتیں سنائے، کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ سورہ البقرہ 129۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ کیسا ربط! حضرت ابراہیم مکہ کی وادی میں دعا مانگ رہے ہیں، اور صدیوں بعد اس دعا کا نور مکہ ہی میں طلوع ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے سے نوازا، حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء۔ یوں حضرت ابراہیم 2 نبیوں کے باپ اور انبیاء کی نسل کے جد بنے۔ وفات اور اللہ سے ملاقات۔ ایک عمر گزار دی دعوت میں، قربانی میں، ہجرت میں، عبادت میں، تعمیر میں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب روح اپنے خالق کی طرف واپس گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اور جب ان کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا، تو فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ سورہ البقرہ 124۔ یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ مرتبہ
کسی عام انسان کا نہیں، یہ خلیل اللہ کا ہے، اللہ کا دوست، نبیوں کا امام، نسل کا چراغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچائی کبھی تنہا نہیں ہوتی، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ قربانی کا جذبہ ایمان کی معراج ہے، اللہ کے لیے چھوڑو تو اللہ تمہیں کائنات دیتا ہے۔ وہ خلیل جس کی دعا سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کی ہجرتوں نے دین کو پھیلایا، جس کے ہاتھوں اللہ کا گھر تعمیر ہوا، جس کی اولاد نے دنیا کو انبیاء دیے، وہ خلیل آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اس قوم کی طرف جس پر گناہوں کی لعنت اتری، جس نے شرم و حیا کے پردے چاک کیے، اور جس کو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے پکارا، لیکن جب قوم نے سچ سے منہ موڑا تو اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا۔ اگلی قسط میں جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت، قوم لوط کا گناہ، فرشتوں کا نزول اور عذاب کی دردناک تفصیل۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے، تبصرہ کیجئے اور روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ جلد ملتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔